بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک سسٹر ہیں، انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور بتایا کہ درود شریف وہ پڑھتی ہیں اور الحمدللہ درود قرب مصطفیٰ پڑھتی ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ ابھی پچھلے رمضان کی بات ہے اور اس رمضان میں وہ رات میں سوتی نہیں تھیں اور زیادہ تر عبادت وہ رات میں کرتی تھیں۔ تو کہتی ہیں کہ آخری عشرہ سٹارٹ ہوا تھا یا آخری عشرہ چل رہا تھا کہ ان کی فرینڈ ان کے گھر آئی اور ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ مارکیٹ چلیں۔ تو کہتی ہیں اب میرے درود شریف جو دن کی میری تعداد تھی وہ بھی مکمل نہیں ہوئی تھی اور میرا دل بھی نہیں مان رہا تھا کہ رمضان کے مہینے میں مارکیٹ جاؤں، وقت ضائع ہوتا ہے، عبادت میں کمی آتی ہے، کیونکہ یہ تو ایک ایسا مہینہ ہے نا کہ بس دل چاہتا ہے کہ ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرے، ذکر و اذکار میں گزرے، دعا میں گزرے۔ تو کہتی ہیں میں نے نا اپنی فرینڈ کو منع کر دیا، لیکن میری دوست نہیں مان رہی تھی، وہ بار بار مجھے فورس کرتی رہی کہ چلو میرے ساتھ، تھوڑا سا کام ہے، تھوڑی دیر کا کام ہے، بس ہو کر آ جائیں گے، چلو مجھے سپورٹ چاہیے۔ کہنے لگی کہ اس نے بہت فورس کیا، تو بس پھر میں نے جانے کا ارادہ کیا اور اپنا کاؤنٹر لے لیا کہ مارکیٹ میں یہ شاپنگ کرتی رہیں گی اور میں ساتھ ساتھ میرے دن کا جو آج کا درود شریف رہ گیا ہے وہ مکمل کرتی رہوں گی۔ کہنے لگی کہ ہم مارکیٹ گئے اور وہ اپنی شاپنگ وغیرہ کرتی رہی اور میں جو ہوں درود قرب مصطفیٰ پڑھتی رہی۔ اور کہتی ہیں کہ اس دن پتہ نہیں کیا ہوا، اتنی اسپیڈ سے درود قرب مصطفیٰ پڑھا جا رہا تھا کہ جو ایک ڈیفرنٹ بات تھی، ایک نارمل بات نہیں تھی۔ تو میں نے اپنے آپ کو روکا، اپنا کاؤنٹر چیک کیا اور میں نے سوچا کہ یہ تو بہت اسپیڈ سے پڑھا جا رہا ہے۔ میں نے کوشش بھی کی کہ میں ہلکا پڑھوں، لیکن کہتی ہیں کہ اس دن آٹومیٹیکلی کچھ ہو رہا تھا کہ میں جب درود پڑھ رہی تھی تو بہت تیزی کے ساتھ پڑھا جا رہا تھا اور بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کاؤنٹنگ سے پڑھا گیا۔ تو کہتی ہیں وہ اپنی شاپنگ کرتی رہی، میں اپنا درود شریف پڑھتی رہی، اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی اور اس بات پہ حیران بھی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اور کہتی ہیں کہ میں نے نا یہ چیز محسوس کی، حالانکہ مارکیٹ میں رش تھا، عید کے دن نزدیک تھے، آخری عشرہ تھا اور لاہور کی مارکیٹ میں وہ کہتی ہیں کہ ویسے ہی بہت رش ہوتا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے ایک چیز محسوس کی کہ میں درود پاک پڑھ رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ کسی چیز نے مجھے اپنے حصار میں لیا ہوا ہے۔ بیسیکلی مجھے فیل ہو رہا تھا کہ اللہ کی رحمت نے مجھے اپنے حصار میں لیا ہوا ہے اور میرے آس پاس کے جو لوگ تھے نہ وہ مجھ سے ٹچ ہو رہے تھے بلکہ تھوڑا ڈسٹینس سے چل رہے تھے۔ باقاعدہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی ہستی کے یا کسی چیز کے حصار میں ہوں اور مجھ سے کوئی ٹکرا نہیں رہا، مجھ سے کوئی ٹچ نہیں ہو رہا اور میں بہت سیفلی موو کر رہی ہوں۔ کہنے لگی بیسیکلی وہ اللہ کی رحمت ہے جس کے حصار میں تھی اور اس حصار میں چل رہی تھی اور میں بہت محفوظ طریقے سے اس وقت چل رہی تھی اور مجھے کسی بھی چیز نے ٹچ نہیں کیا، حالانکہ بہت رش تھا مارکیٹ میں۔ تو کہتی ہیں کہ میں اب بھی جب یہ سوچتی ہوں نا تو مجھے بہت حیرانگی ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ کا کرم اور فضل ہے، درود پاک کی برکت ہے۔ کہتی ہیں کہ 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے میں ہم نے اپنی شاپنگ کمپلیٹ کی اور 2-2.5 گھنٹے کے بعد جب میں گھر آئی اور میں نے اپنا کاؤنٹر چیک کیا تو اتنے پیریڈ میں نے کم و بیش 10,000 مرتبہ درود قرب مصطفیٰ پڑھ لیا۔ اور یہ میرے لیے ایک ان یوزول بات تھی کہ اتنی اسپیڈ سے اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ درود شریف پڑھ لیا گیا۔ اور اس دن کچھ الگ ہی بات تھی کہ درود شریف بھی بہت اسپیڈ سے پڑھا گیا، اللہ کی رحمت کا حصار بھی محسوس ہوا اور یہ سب اللہ کی نظر کرم ہے۔ کیونکہ ہم جو عمل کرتے ہیں نا وہ تو بس ہم اپنے مطابق کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے تو ہمارے اعمال، ہماری چھوٹی سی کاوش بھی قبول و مقبول ہو جاتی ہے۔ ہماری چھوٹی سی کاوش، ہمارا چھوٹا سا عمل بھی بہت بہترین ہو جاتا ہے اگر اللہ کی رحمت شامل حال ہو۔ اور کہتی ہیں کہ میں اب بھی جب آپ کو بتا رہی ہوں اور وہ چیز فیل کر رہی ہوں کہ اس وقت مجھے کیسا لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا باقاعدہ ایک پروٹوکول ہے، ایک حصار ہے میرے ارد گرد جس کی حفاظت میں ہوں، اور کس طریقے سے اس دن میرا درود پاک کا ورد تیزی سے جاری تھا اور بہت آسانی کے ساتھ میرے لفظ ادا ہو رہے تھے درود شریف کے، میری زبان پر درود پاک بہت سہل ہو گیا تھا، بہت آسان ہو گیا تھا۔ تو یہ سب رمضان کی برکت ہے، بیسیکلی درود پاک کی برکت ہے، یہ سب اللہ کی رحمت کی برکت ہے کہ جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر کرم کرتے ہیں، رحمت کرتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، تو بس پھر ہمارے لیے ذکر و اذکار، ہماری عبادات، ہمارا درود شریف بہت بہتر ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے، اس کے ورد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، وقت میں بھی برکت ہوتی ہے اور پڑھنے کا ایک لطف بھی الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو درود پاک کی خوب برکت عطا فرمائے، خوب کرم عطا فرمائے، خوب رحمت کی نگاہ فرمائے اور درود پاک سے ہر بندے کو جوڑ دیں اور ہم سب خوب محبت سے، کثرت سے، توجہ سے، ادب سے درود شریف پڑھیں۔ کہتی ہیں حالانکہ میں درود شریف بہت توجہ اور دھیان سے پڑھتی ہوں، تو بس یہ سب درود پاک کی برکت اور کمالات ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی درود پاک سے ایسا جوڑ دے جیسا کہ حقیقی معنوں میں جڑنے کا اس کا حق ہو، اور ہمیں ایسا درود شریف پڑھنے والا بنائے جس سے ہمارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی اور خوش ہو جائیں۔
آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔